یہ باہر سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کی کسی چیز کی اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ جب اس نے اس غیر مسلم کے سامنے بیان کیا تو اس حقیقت کے بنا پر یا اس کو تسلیم کر لینے کی بنا پر وہ کافر بدظن ہو گیا۔ انہوں نے بات نہیں لکھی لیکن میں اس کا اندازہ کرتا ہوں، اور وہ اسلام کو اس نے ناپسند کیا، تو کیا یہ مسلمان گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن کاش یہ بات بھی سمجھ جائیں کہ صرف کسی گھرانے میں پیدا ہو جانے سے بغیر علم سیکھے انسان کامل و اکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس کو پوری تعلیم حاصل کرنی ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پروفیسر کے گھر میں کسی بہت بڑے کیمسٹ کے گھر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو سب چیزیں سیکھنی ہوگی، تب وہ اپنے والد صاحب کے یا اپنے خاندان والوں کے لیول پر آئے گا۔ اسی طریقے سے علم دین سیکھنے سے انسان کامل و اکمل مسلمان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ جب ایک مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہے، گویا کہ حامل اسلام ہے، پھر پورے داخل ہونے کا حکم کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نقص ہے۔ وہ مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا ہے لیکن مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی ہوگی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ صریح آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے علم نہیں آ جاتا، بلکہ انسان جاہلی ہوتا ہے، پھر وہ علم سیکھ کر اس قابل ہوتا ہے کہ عبادات، معاملات شرعی تقاضوں کے مطابق ادا کر سکے۔ اس تمہید مختصر کے بعد اب بیان یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی بہن تھوڑی سی کتابیں پڑھ کر یا مختصر سی معلومات حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے جہاں وہ فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، غیر مسلم انسات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بحث و ابحاث کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ناقص معلومات کے ساتھ دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اب جب سامنے والا کویسچن کرتا ہے تو یہ جواب نہیں دے پاتے، پھر یہ اوٹ پٹانگ طریقے سے، اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، ایک بہن غالب بہن نے لکھا ہے یہ کہ اس نے مذہب اسلام کی کسی حقیقت کو تسلیم کیا۔ کافر نے کہا ہوگا آپ کے مذہب میں ایسا ہوتا ہے، اس نے کہا ہاں ہوتا تو ہے، وہ بدظن ہو گیا۔ تو اب ہمارا مذہب تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے کسی بھی مذہب کی کوئی سزا ہو، کوئی عبادت کا معاملہ ہو، کوئی اور کچھ بھی ہو، اس کے بارے میں کلام کرے، ہم ایسے انداز سے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کی حقیقت ایسے بیان کریں گے کہ سامنے والا بدظن نہیں ہوگا بلکہ وہ متاثر ہوگا، وہ قریب آئے گا اسلام کے کہ نہیں بہت پرفیکٹ اور بہت ہی خوبصورت مذہب ہے۔ لیکن جہالت کا کیا کہنا کہ اپنے ہی مذہب اسلام کے بارے میں اس شخص نے اپنی جہالت کی بنا پر اس انداز سے اس کے کسی اعتراض کو قبول کر کے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ اس انگریز نے کہا ہوگا کہ جب تم تسلیم کر رہے ہو تمہارے مذہب اسلام میں کوتاہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی، اور وہ بدظن ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس طرح یاد رکھیے، جو اس طرح ناقص تبلیغ کر کے کسی کو دین سے، باعمل بننے سے، گناہ چھوڑنے سے دور کر دیتا ہے، یہ مکمل طور پہ گناہ گار ہے۔ اب جس مسلمان نے ایسا کیا اس کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اب اس کا کفارہ یہ ادا کرے کہ یہ علم سیکھے باقاعدہ اور اچھے انداز سے علم سیکھے، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی طرح تبلیغ دین میں گزارے تاکہ اس کوتاہی کا بدلہ ہو سکے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات انتہائی پیاری اور کامل تعلیمات ہیں، اور ہم بارہا اس بات کا چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی بنیادی تعلیمات سامنے لائے، ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے۔ عقلی قانون اور قاعدہ یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ پرفیکٹ چیز ہوتی ہے، سب سے کامل ہوتی ہے، انسان اسی کو اختیار کرتا ہے، رہائش کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، میک اپ فیشن کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، اور تعلیمی کوئی فیلڈ ہے اس کے اعتبار سے جو سب سے کامل ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب کوئی دیانتدارانہ انداز سے تمام مذاہب کا مطالعہ کرے گا تو ایک ہی مذہب اسے سب سے کامل و اکمل نظر آئے گا، اور وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اتنا بہترین مذہب جو قیامت تک کے لیے ہر طرح کے شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہو، اور جتنے بھی جدید تقاضے پیدا ہوتے رہیں، کتنا ہی تغیر زمانہ ہو،
ہمارا مذہب اسلام ہر نئی آنے والی پرابلم کا حل پیش کرتا نظر آئے، جس کے بارے میں دیگر مذاہب بالکل خاموش نظر آئیں، تو وہی مذہب سب سے کامل و اکمل ہے اور اختیار کیے جانے کے قابل ہے۔ ابھی ہمارے جاہل لوگ اگر بیچارے اس انداز سے دین کو پیش کریں کہ دوسرا متنفر ہو کے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کی جہالت اور اس کا اپنا قصور ہے، مذہب اسلام کا نہیں ہے۔